العالمين خالق كل مكان مكين أفضل الصلاة وأتم السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت عزیز بھائی، 13 ربیع الاول حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ کے عرس کا دن آج 13 ہی کی رات ہے. اسی کی مناسبت سے ہم اپنے دادا پیر حضرت الحاج سید شاہ خواجہ قطب الدین احمد ہاشمی صابری المخاطب بادشاہ قطب العرفہ ہاشمی علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں جمع ہیں. یہ احتر اپنے پیر و مرشد حضرت الحاج سید شاہ خواجہ معین الدین صاحب ہاشمی علیہ الرحمہ اور دادا پیر علیہ الرحمہ کے فیضان کرم سے حضرت صابر پاک علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک تحقیقی مقالہ رقم کیا ہے جو حضرت مخدوم شاہ احمد عبدالحق بدرولی علیہ الرحمہ کے بارگاہ سے نکلنے والا سیماہی مجلہ شیخ العالم میں یہ مضمون چھپ چکا ہے. اس مضمون کا عنوان ہے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ دیوان مہد سے لحد تک. مہد یعنی لفظی معنی مہد یعنی بچے کے جھولے کو کہا جاتا ہے. پیدائش سے لحد معنی قبر کو کہا جاتا ہے کہ پیدائش سے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک. اب یقیناً ایک ولی اللہ کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے طویل ہوتی ہے. طویل کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ 200 سال 150 سال یہ نہیں. ان کی زندگی کو پورے یعنی اللہ کے انوار و تجلیات سے معمول ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا اجمالی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے آثار، ان کے کرامات، ان کی زندگی کے ظاہری اقوال ہی پر ہم اجمالی روشنی ڈال سکتے ہیں. اور حقیقت میں ان کی باطنی کیفیات کو ہماری طاقت نہیں ہے کہ ذکر کر سکتے. وہ تو بہت بڑی زندگی، وہ بہت بڑی حیات، اس کو تحریر میں لایا نہیں جا سکتا. اس میں الحمدللہ آپ صابر پاک علیہ الرحمہ کی زندگی کے اہم کوشوں پر اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں ہر بات جو بھی بیان کی گئی ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اس مقالے کی یعنی آخر میں تقریباً جس کے 64 حوالے ہیں، حوالے دار کی تعداد 64 ہے جو آخر اس مضمون میں لکھے گئے ہیں. آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ منبع سر نبوت ہم ولایت حیدر آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری وارث علوم ولایت حیدر جگر گوش غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آفتاب چشتیہ تاج الاولیاء حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ دیوان عشق و معرفت کے دریائے بحر بے کنار صابر پاک صبر و شکر کی طرح جذب و استغراق میں بھی اپنی مثال آپ ہے. عاشقوں کے امام، مظلوموں کے سردار، درویشوں کی محفل کے صدر نشین، ولیوں کے ولی، شاہوں کے شاہ ہیں. مشعل نور الہی ہیں آپ، ایسی شمع ہدایت ہے کہ جس کی تابانی سے بزم ہستی چمک اٹھی. محبت الہی کا ایسا شرارہ ہے جس نے دلوں کی بستی میں ایسی آگ لگائی کہ ماں سے اللہ کے سب کچھ پھونک ڈالا. نام و نقب کی امتیازی شان. حضرت مخدوم علاء الدین علی صابر علیہ الرحمہ کے نام کا ہر جز ایک امتیازی شان رکھتا ہے. جب حضرت مخدوم شکم مادر میں تھے
تو آپ کی والدہ کے خواب میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر فرمایا تمہارے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھو. پھر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ علی نام رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کا نام علی رکھو. یعنی اس وقت کیا آپ دل راجا ہے, اس وقت کیا محبوب ہے. اس طرح آپ کا نام علی احمد ہوا. علی احمد ہوا. صاحب سیر لقب فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب علاء الدین تھا. اللہ کی طرف سے مخدوم کا خطاب ملا. آپ کے پیر مفتی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ کی طرف سے صابر کا خطاب ملا. تو نام رکھتے وقت کسی بزرگ نے علاء الدین تجویز کیا, پورا نام ہو گیا حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نسب نام معتبر تواریخ آپ کے خاندان سعادات سے ہونے پر متفق ہے. صاحب تذکرہ جلیل سوان حیات مخدوم پاک میں لکھتے ہیں کہ آپ کے نسب کے متعلق جملہ تذکرہ نویسوں کے متفقہ رائے ہے کہ آپ صحیح النسب سید تھے. اس مسئلے میں کیا آپ حسنی سید ہے کہ حسینی سید ہے کہ بعض میں مختلف رائے ہیں. مؤلف مذکور نے مختلف اقوال پیش کر کے آپ کے اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسنی سید ہونے کو ترجیح دی ہے. اور بھی معتبر مؤلفین نے آپ کے حسنی سید ہونے کی وصراحت کی ہے. درگاہ حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ میں موجود نسب نامے کے قدمے میں بھی آپ کے اولاد غوث اعظم ہونے کی صراحت ہے. ظاہری اور کشفی دونوں روایات بتاتی ہیں کہ آپ حسنی سید ہیں. حضرت پیر محمد حسین شاہ فریدی صاحبی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ کے اولاد میں سے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب گلزار فریدی میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق کے اولاد سے قرار دے کر حسینی بتایا ہے. اسی طرح صاحب گلزار فریدی نے حضرت مخدوم پاک کے بارے میں اور بعض روایات غیر تحریف رقم کی تھی. آپ بارگاہ بابا فرید الدین شکر رحمہ سے روحانی طور پر بذریعہ کشف کتاب ہوا اس بارے میں, اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. چنانچہ آپ نے اپنی کتاب اسرار اطرت فریدی میں اپنے قول سے رجوع کر کے حضرت مخدوم پاک رحمہ کو حضور غوث پاک کے نسب سے ہونے کی صراحت کی ہے. آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صاحب علی احمد بن سید شاہ عبد الرحیم عبد السلام بن سید سیف الدین عبد الوہاب بن حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ کے آپ پر ہوتے ہیں. بعض تذکرہ نگاروں نے غلطی سے آپ کے نسب نامے میں غلطی سے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ پڑپوتے یعنی فردر یہ سمجھ میں آتا ہے حقیقت میں پڑپوتے, وہ کیسی غلطی ہوئی. بعض تذکرہ نگاروں نے غلطی سے آپ کے نسب نامے میں سید سیف الدین بن عبد الوہاب لکھ دیا ہے, جو صریح خطا ہے کیونکہ سیف الدین حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے. عبد الوہاب کا ہی لقب ہے, سیف الدین الگ نہیں اور یعنی عبد الوہاب الگ نہیں, اس لیے بعد میں غلطی کرنے کی وجہ سے نسب نامہ بڑھ گئے. تو حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ کے والد ماجد کا نام عبد الرحیم ہے اور انہیں عبد السلام بھی کہا جاتا ہے. والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے. جیسے کہ مشہور معروف ہے کہ حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ کے نسب نامہ کس سے ملتا ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو آپ کی والدہ کا نام حاجرہ جمیلہ خاتون کے لقب سے مشہور تھی, جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی بڑی ہمشیرہ ہے. جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پوتے شاہ عبد الرحیم عبد السلام پیدا ہوئے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت کو بوسہ دے کر بے اختیار فرمایا, الحمدللہ میرے مست مجنون جلالی تیرے پشت میں وہ مخدوم کا نور ہے کہ میرے خاندان کی نعمت اور تمام کی حاصل کر کے شہنشاہ حق چشتیہ خاندان میں ہوگا. صاحب میرات الاسرار نے البتہ بعض لوگ صاحب میرات الاسرار سلسلہ چشتیہ کے علوموں کی بہت مشہور کتاب ہے, اس میں ایک غلطی واقع ہو گئی جو بلا تحقیق کی وہی غلطی چل رہی ہے.
اس لیے بعض لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ آپ کو حضور غوث پاک کے نسب سے ہونے کا انکار کرتے ہیں. بہت تحقیق انداز سے اس کا رد کیا گیا ہے. بڑے بڑے سیرت کی کتابوں میں ایسی غلطیاں واقع ہوئی ہیں. کس لیے غلطی واقع ہوئی اس کی صلاحیت کی جاتی ہے. وہ غلطی کیوں واقع ہوئی؟ حضرت صاحب ملاۃ الاسرار نے حضرت مخدوم پاک کے بارے میں لکھا ہے آپ بنی اسرائیل کے اولاد میں سے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، جن کا سلسلے نسب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جان ملتا ہے. یہ روایت بلا تحقیق لکھ دی گئی ہے، کیونکہ اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی ولایت موسوی تھی. سب تذکرہ نگار کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی ولایت موسوی تھی. تو ایک موجود کو شبہ ہو گیا، ولایت موسوی کا مطلب یہ سمجھ گیا کہ آپ کا ناسب نامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا ملتا ہے. اولیاء کسی نہ کسی ایک نبی کے مظہر ہوا کرتے ہیں. کوئی ولایت سلیمانی والے ہوتے ہیں، کوئی ولایت موسوی والے ہوتے ہیں، کوئی ولایت عیسائی والے ہوتے ہیں. ولایت سلیمانی والے اولیاء تخت و تاج پر جب بیٹھتے ہیں تو لوگ دھوکہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے تخت و تاج پر بیٹھا ہوا ہے. تخت و تاج پر تو بیٹھے ہیں لیکن دنیا ان کے دل میں نہیں ہوتی. دنیا ان کے دل میں نہیں ہوتی. اللہ کے قرب بندے ہوا کرتے ہیں، سلیمانی ولایت والے ہوا کرتے ہیں. اور ولایت عیسوی والے یعنی اپنا گھر بھی نہیں بناتے، تاریخ دنیا ہوتے ہیں. اور ولایت موسوی والے شان جلال کے مظہر ہوتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کے بارے میں معتبر تواریخ میں آتا ہے کہ ولایت موسوی والے ہیں، تو غلطی سے ایک موجود نے لکھ دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس لیے بزرگ کے نسب نامے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے نسب کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے فلانی مطلب نبی کی اولاد سے، فلانی مطلب نبی کی اولاد، نہیں کہا جاتا ہے. اس سے یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی یہاں پر اس کے معتبر تاریخ کی کتابوں سے عرض بھی کیا گیا ہے. اس کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی موجود نے غلطی سے آپ کے نسب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. دوسرے موجودین بلا تحقیق نقل کرنے لگے. اس کی پہلی مثال یہ یہاں حضرت مخدوم پاک کی سنِ وفات کے حوالے سے پیش کی جائے. کیسے یعنی بعض سیرت کی کتاب غلطی ہوتی اس لیے تو تحقیق کی ضرورت تھی. تحقیقی مقالے کیوں لکھے جاتے؟ اس لیے لکھے جاتے ہیں. کیسی غلطی ہوتی ہے؟ دلیل یہاں دی گئی ہے. جناب صاحبزادہ مقصود احمد صابری نے بزرگان دین کے احوال میں بڑی قابل اوقات کتابیں لکھی ہیں. مقصود احمد صابری نے بہت سارا سلسلے چشتیہ صابریہ کے بزرگوں کے بارے میں بہت کافی تفصیل سے انہوں نے احوال لکھنے کا انہیں شرف حاصل ہے. لیکن وہ اپنی کتاب صابری انسائکلوپیڈیا میں کیا کرتے ہیں کہ اور دوسری کتاب گلدست اولیاء میں جس میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگوں کے احوال مکتوب ہیں، ان دونوں میں حضرت مخدوم پاک کے بارے میں لکھتے ہیں آپ کی وفات 790 ہجری میں ہوئی. آپ کی وفات 790 ہجری میں ہوئی. جبکہ تاریخ ولادت صحیح تحریر کر رہے ہیں، غلطی کام کیے وفات میں. تاریخ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بھی اس سے غلطی ہو گئی. تو تاریخ کے وفات 790 اور ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت 525 میں ہوئی. اس طرح حضرت مخدوم پاک کی عمر 1 سے 98 برس ہوتی ہے، جو بالکل صحیح نہیں ہے. کسی نے بھی نہیں لکھا کہ آپ کی عمر 200 سال کے قریب تھی. کتنی بڑی غلطی بات ہو گئی. تو کوئی بھی تذکرہ نگار اس کا معترف نہیں ہے. مجھے یہاں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ کی وفات 690 ہجری میں ہوئی. 690 ہجری میں ہوئی کیونکہ 20 تذکرہ نگاروں نے یہی لکھا ہے. پھر مؤلف مذکور سے اتنی بڑی فتح کیوں ہوئی؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مشہور زمانہ کتاب اقتباس الانوار میں آپ کی وفات پرنٹنگ کی غلطی سے 790 یعنی مرقوم ہو گئی. اسی کو دیکھ کر بلا تحقیق نے لکھ دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ ولادت اور وفات کے درمیان میں اگر عمر کا حساب لگا دیا جائے کتنی عمر ہوتی ہے. اور عام طور بہت کم اولیاء اللہ اس امت میں جن کی عمر 200 سال بہت کم ہے. صاحب اقتباس الانوار اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے. یہ طباعت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کہ 690 کے بجائے 790 لکھ دیا گیا. 6 اور 7 نمبر برابر ہے. 6 اور 7 میں غلطی ہوتی ہے. 690 کے بجائے 790 لکھ دیا گیا. دوسرے تذکرہ نگاروں نے بلا تحقیق اس میں استعمال کر کے یہ غلطی کر بیٹھے. یقیناً یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور مخدوم پاک کا نامہ ان کے اولاد سے حضور غوث پاک بغداد سے پیدائش کا ہوئی. جب ہلاکو خان نے بغداد شہر کو اپنے ظلم و جفا کا نشانہ بنایا
حضرت مخدوم پاک کے جد امجد بغداد کی سکونت ترک کر کے ہرات کابل تشریف لے آئے. 11 ذی القعدہ 541 شاہ عبد الرحیم علیہ السلام والد حضرت ثابت پاک علیہ رحمہ قبض ہوئے. حضرت شیخ المشائخ محمد ابو قاسم درگامی کو کشف ہوا کہ شاہ عبد الرحیم سے ایک صاحب جلالت فرزند پیدا ہوگا جو بابا فرید الدین گنشکر علیہ رحمہ کی ہمشیرہ کے بدن سے ہوگا. حضرت ابو القاسم شاہ عبد الرحیم کو ہمراہ لے کر موضع کوتوال ضلع ملتان میں آئے اور 17 جمادی الثانی میں 571 ہجری کو نکاح کی تقریب انجام پائی. حضرت کے والد ماجد 1 سال 6 ماہ یہاں ٹھہر کر اپنی زوجہ محترم کو لے کر رات واپس چلے گئے. ولادت پر باس آئے. حضرت مخدوم پاک رحمہ کی ولادت باسعادت بروز جمعرات 19 ربیع الاول 555 ہجری مطابق 19 فروری 1196 عیسوی وقت تہجد عراق یعنی افغانستان میں ہوئی. صاحب شمیم ولایت نے آپ کی پیدائش کا مقام کوتوال بتایا ہے جو صحیح نہیں ہے. کوتوال میں شادی ہوئی حضرت مخدوم پاک رحمہ کے والد. کوتوال بتایا ہے اسے تربیت حاصل نہیں ہے. جناب وحید احمد مسعود قطبی کا بیان ہے صحیح یہی ہے کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ حسنی سید ہیں ہرات میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے پیدائش سے نوروز فقط آواز محسوس ہونے لگی کہ گویا کوئی شکم مادر میں ذکر بالجہر میں مشغول ہے. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ذکر ہو رہا ہے. تو چنانچہ آپ مادرزاد ولی تھے. پیدا ہوتے ہی کرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب دایا نے آپ کی ولادت کے بعد غسل دینے کے لیے بغیر وضو ہاتھ لگایا جسم میں سوزش پیدا ہو گئی. دایا نے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا. والد مخدومہ کی ہدایت پر وضو کر کے غسل دیا. حضرت القاسم درگانی نے آپ کے کان میں آزادی اور فرمایا بچہ خود پہ آدم ہوگا. یعنی پیدا ہوتے ہی یعنی آپ نے خوشخبری دے دی کہ کس نے کہ حضرت ابو القاسم درگامی علیہ رحمہ نے. آپ کے بارے میں مشہور ہے جس سال آپ پیدا ہوئے ایک دن دودھ پیتے دوسرے دن دودھ نہیں پیتے. وہ ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے. اور روزہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے تو حدیث کریمہ میں اس روزے کی بتایا گیا کس قسم کے روزے کو اختیار کریں. مسلسل روزہ رکھنے کے بجائے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ تھا ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ چھوڑے. وہ روزہ ثابت پاک رحمہ پیدا ہوتے ہی شروع کر دیتے. ایک دن دودھ پیتے ایک دن دودھ پیتے. ایک روز حضرت ثابت پاک رحمہ کے والد ماجد مخدوم پاک کی عمر کے 30 سال 553 ہجری میں مراقبے مشغول تھے. ابھی ثابت پاک رحمہ عمر کے 30 سال میں ہے. کتنا کہ اچانک مرے ہوئے سانپ کا ایک ٹکڑا آپ پر دوسرا ٹکڑا زمین پر آ گرا. آپ نے حضرت مخدوم ثابت پاک رحمہ کے والدہ کو اس مردہ سانپ کی طرف متوجہ کیا. وہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی. فرمایا کہ میں بھی ابھی خواب میں دیکھ رہی تھی جو کہ مخدوم علی مجھ سے کہہ رہے ہیں آج سے کوئی سانپ میرے اہل خاندان کو نہیں کاٹے گا. میں نے سانپوں کو مار ڈالا. گواہ ہے ہمارے بہت سے مطلب کہ سینئر صحابی برادران حضرت قطبی عرفان علیہ رحمہ اس زمین پر اندازہ لگائیے کہ اتنی آبادی کے باوجود بھی حضرت کے خاندان کے متعلق ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حکومت نے چند سال پہلے کچھ بارڈر بنائے ورنہ ہم بچپن سے جب آتے تھے تو جنگل تھا. حضرت کے زمانے میں کتنا بڑا جنگل کا ہوگا جہاں پر یعنی سانپوں کا راج تھا جہاں پر چنیا رہتے تھے. تو حضرت کے مرید ایک ایک کر کے سانپوں کے بلوں میں ہاتھ ڈال کر نکال کر پھینکتے. جیسے ثابت پاک علیہ رحمہ نے سنتا ہے. تو یہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ آپ اپنی عمر کے 14 سال 596 ہجری میں تھے. 14 سال آپ کی زبان مبارک سے پہلا کلمہ لا موجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب انسان غلط ہو جاتا ہے تو ہوتے لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ. پھر آخری کے منزل آتی لا موجود الا اللہ. تو آخری منزل 14 سال میں یعنی آپ نے فرما رہے لا موجود الا اللہ. تو چنانچہ اب پیٹ میں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر چکے. پیدا ہوتی 14 سال کیا فرما رہے لا موجود الا اللہ. یہ مقام ہے آپ کا. اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اور روزانہ مختلف اوقات میں 4 سال کی عمر میں سجدے کیا کرتے ہیں. 4 سال کی عمر میں حضرت ثابت پاک علیہ رحمہ کی عمر کے 5ویں برس میں
آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوالقاسم گرگامی کے بیان کے مطابق والد ماجد کے انتقال کے بعد حضرت علیم اللہ ابدال ایک ولایت کا ایک عظیم عہدہ ہے. اللہ نے حضرت علیم اللہ ابدال کو آپ کی تربیت آپ کی مطلب نگہداشت کے لیے مقرر فرما دیا. اس لیے آپ کی زندگی کے احوال میں کثرت سے دل کر آتا ہے علیم اللہ کون ہے؟ ابدال ہے. کہ یعنی دل کا بہت بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے کہ بہت کم تعداد میں یہ جو باطنی جو حکومت ہوا کرتی ہے ان ابدالوں کے ذمے ہوا کرتی ہے. انہی ابدالوں میں اللہ نے ایک ابدال کو آپ کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا. علیم اللہ ابدال حضور مخدوم پاک کی خدمت میں معمور ہوئے. آپ نے اپنی عمر کے 7ویں سال سے نماز تہجد شروع کر دی. آپ کی ابتدائی تعلیم ہرات میں ہوئی. آپ کی ابتدائی تعلیم ہرات میں ہی. والدہ ماجدہ کو اپنے سعادت مند فرزند کی تعلیم کی بڑی فکر تھی. اسی غرض سے 601 ہجری میں آپ ایک قافلے میں ابوالقاسم گرگامی کے ہمراہ اجودن پاک پٹن تشریف لے گئے. اجودن پاک پٹن حضرت صابر پاک 90 سال کی عمر میں اپنے بھائی حضرت بابا فرید اللہ شکر الرحمن کی خدمت میں سپرد کیا. کون ہے حضرت بابا فرید اللہ شکر الرحمن؟ حضور صابر پاک مخدوم علیہ الرحمن کے ماموں ہیں, سگے ماموں ہیں. تو چنانچہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد حضرت مخدوم پاک نے سب سے پہلی بات جو اپنے ماموں سے کہی تھی وہ یہ ہے کہ آج سے 3 سال بعد میرے دادا کا وصال ہو جائے گا. دادا یہ نہیں ہے, دادا تو بہت دور ہے بغداد وغیرہ میں. بابا صاحب نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے جدی ابو سیف الدین وہاب تو بغداد میں ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی تو والد ماجد کی صورت سامنے آ گئی اور دہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری طرف اٹھائی. یہ دادا جان کی وصال کی طرف اشارہ تھا. یہ سن کر بابا صاحب نے آپ کو سینے سے لگایا. وقت کی کیفیت تاری ہوئی اور حالت وقت میں آپ بابا فرماتے مرحبا فرزند علی احمد صاحب پتنون ولی مادرزاد ولی. آپ کی تعلیم و تربیت بابا فرید الدین بن شکر الرحمن کی نگرانی میں مکمل ہوئی. آپ اپنی حیرت انگیز صلاحیت کی بنیاد پر صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل کی. حضرت بابا فرید الدین بن شکر الرحمن ارشاد فرماتے ہیں علاء الدین علی احمد نے 3 سال میں عربی اور فارسی کی کتب متداولہ, فقہ, حدیث, تفسیر, منطق, معانی وغیرہ علوم کی تکمیل کی. یہ سب علوم اتنی جلدی حاصل کیے کوئی دوسرا بچہ 15 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس عرصے میں آپ کی والدہ ماجدہ پاک پٹن میں ہی قیام پذیر رہی. آپ کی تعلیم کے زمانے میں معرفت و روحانیت سے بھرپور کرنے کے لیے حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمن نے 25 شوال 603 ہجری کو حضرت مخدوم پاک کو 11 سال کی عمر میں اپنے دستے پرست پر بیعت کر حلقہ ارادت میں شامل کیا. تو کیونکہ اس سے قبل حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمن نے خواب میں دیکھا تھا. شاہ سیف الدین عبدالوہاب جد امیر صابر پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم مخدوم علی احمد کو تمہارے سپرد کرتے ہیں, آپ ہی ان کے استاد اور سرپرست پیر طریقت ہیں. بعض تذکرہ نگاروں جیسے صاحب انوار اولیاء وغیرہ نے 623 ہجری میں آپ کے مرید ہونے کی صلاحیت کی ہے. یہ روایت قرین قیاس نہیں. جیسا کہ صاحب اقتباس انوار اختراز ہیں کہ حضرت شیخ علاء الدین علی صاحب قدس سرہ شیخ وحید بن شکر الرحمن قدس سرہ کے بھانجے اور محمود کریم خلیفہ ہیں اور احباب میں سب سے پہلے مرید ہیں. احباب میں جتنے اور جو آپ کے ساتھی کے ان میں پہلے مرید ہے ثابت وجہ تسمیہ. ثابت کہلانے کی وجہ تسمیہ. حضرت مخدوم پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد ہرات جاتے ہوئے, ہرات کہیں جس کو وطن بنا لیا تھا آپ نے, ہرات جاتے ہوئے اپنے بزرگ بھائی سے کہا, اپنے بڑے بھائی سے کہا میرے بیٹے کے کھانے کا خیال رکھنا, میرے بیٹے کا کھانے کا خیال رکھنا کہ ماؤں کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے جب کسی دماغ پر چوٹ لگ جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عادت کے مطابق کھانا طلب کرنے میں احتیاط کرے. چنانچہ حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمن نے اپنے بہن کے اطمینان تسلی کے لیے لنگر کا کوئی انتظام حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمن کے سپرد کر دیا. اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی. تو یہ سلسلہ 603 ہجری سے شروع ہوا اور دیانت داری سے 12 سال تک اس لنگر کی خدمت انجام دی. اس لنگر سے تقریباً 300 فقراء و غرباء کے لیے کھانا مہیا کیا جاتا تھا آپ کی
نگہبانی کی نگرانی میں سبحان اللہ اس سبحان اللہ 12 سال کے عرصے میں آپ نے بڑے بڑے مجاہدات اور قیادتیں کی. 2 مرتبہ نماز اشراق کے بعد 2 مرتبہ نماز اشراق کے بعد پھر بعد نماز مغرب لنگر کی تقسیم کے لیے حجرے سے باہر نکلتے. 2 ہی وقت حجرے سے باہر نکلتے اشراق کے بعد لنگر کی تقسیم کے لیے. 12 سال تک لنگر کے کھانے کا ایک دانہ بھی منہ میں نہ ڈالا. اللہ اکبر سبحان اللہ. صوم دائمی کی وجہ سے جسم اندر کمزور ہو چکا تھا. ایک مدت کے بعد جب والدہ ماجدہ حراس سے پاک پٹن آئی, اپنے فرزند کو جو جسمانی اعتبار سے بہت لاغر ہو چکے تھے دیکھ کر رونے لگی, اور بہن نے بھائی سے شکایت کی, تم نے میرے بچے کو بھوکا رکھا. بھائی نے فرمایا, میں نے تو تمہارے سامنے ان کا لنگر بنانے کا لنگر بانٹنے لنگر بنانے کا منتظم بنا دیا تھا. بھانجی سے پوچھا تو حضرت مخدوم پاک علیہ السلام نے فرمایا, خود کو لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا, کھانے کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی تھی. یہ تقوی پرہیزگاری, یہ خواب سن کر سب حیران ہو گئے, یہ جواب سن کر سب حیران ہو گئے. بابا علیہ الرحمٰن نے فرمایا, یہ صابر ہے جب تعالیٰ نے اسے کھانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اس دن سے آپ صابر کے لقب سے مشہور ہوئے. اسی زمانے میں آپ نے کلام مجید حفظ کیا. اسی دوران کلام مجید حفظ کیا اور شاعری کی ابتدا کی اور بہت سے فارسی اشعار کہے. چنانچہ حضرت مخدوم پاک علیہ السلام کی طرف ایک فارسی دیوان ارمغان صابر سے منسوب ہے, جس کا اردو ترجمہ دیوان حضرت علی احمد صابر علیہ الرحمہ کے نام سے تبادل ہوا ہے. بعض احباب نے یہ بھی لکھا ہے, جب بھوک شدت سے بڑھ جاتی, افطار کے وقت جنگل کی طرف نکل کر درختوں کے پتے نوش کرتے. حوالے اس میں ہر بات کا حوالہ آخر میں درج کیا گیا. اتنی بڑی مدت تک آپ کے نہ کھانے پر بعض حضرات نے شک کیا. 12 سال تک نے شک کیا. اس پر تعجب و شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ اس سے قبل پیدائش کے بعد سے بڑے بڑے محیط وقوع واقعات ہو چکے تھے. آپ کی سلامت کو سمجھنے کے لیے وہی کافی تھی جو پیدائش سے لے کے 11 سال کی عمر کے جو عجیب واقعات جب روز میں ہو سکتے ہیں, یہ کرامت بھی صادق ہو سکتی ہے کہ اتنے طویل عرصے تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. اور مزید اگر تشفی کے لیے آپ چاہتے ہیں تو آگے سنیے کہ جب اصحاب کہف قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق 309 سال تک بغیر کھائے پیے کے زندہ رہ سکتے ہیں, تو خاتم النبیین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی سے یہ کرامت صادر ہونے میں کوئی تعجب نہیں. بنی اسرائیل کا ایک کہ اولیاء جب 309 سال تک بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں تو ولایت محمدی کی امت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا ہے. سورہ کہف کیونکہ ہم اپنے عربی یہاں کی پڑھتے رہے, پڑھنے سے بھی برکت ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, جس کے کلام بھی پڑھ لیا جائے بغیر سمجھ کے کبھی ثواب, سمجھ کے پڑھے تو نور علی نور ہے. تو چنانچہ کیوں, تاکہ اولیاء کی عظمت ذہن میں رہے اور آنے والے اولیاء کی کرامتوں میں کوئی شک نہ ہو, اس لیے ہر جمعے کو پڑھا گیا. سبحان اللہ سورہ کہف اولیاء کی کرامتوں سے کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذات مطلق میں استغراق اور جلال کی جو کیفیت آپ نے پائی جاتی تھی, اس امت میں ایسی مثال نہیں ملتی. اس لیے صاحب میرات الاسرار نے فرمایا, جس قدر تصرفات جلال شیخ علی صابر علیہ الرحمہ سے ظاہر ہوئے ہیں, خاندان چشتیہ کے کسی بزرگ سے ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے. آپ بیگانے روزگار بے نظیر وقت تھے. شادی آپ ابتدائی سلوک سے وحدت, تنہائی, تدریج پسند تھے. دنیا کی امور کی طرف معمولی بھی توجہ نہ تھی. جب آپ کی والدہ ماجدہ حراس سے واپس آئی, حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ سے ان کی لڑکی کا رشتہ مانگا. آپ نے فرمایا, محمود صاحب ہر وقت استغراق و حالت جذب میں رہتے ہیں, ان کو شادی سے کیا واسطہ, ان کو شادی سے, ماموں کہہ رہے ہیں شادی سے کیا واسطہ. ہمشیرے صاحبہ نے کہا, حقیقت یہ ہے کہ وہ یتیم ہے اور میں نادان ہوں, اور جب ایسی بات ہوتی ہے وہ یتیم ہے اور میں نادان ہوں, اس لیے آپ لڑکی دینے سے پہلوی کر رہے ہیں. بہن کا کو رنجیدہ خاطر دیکھ کر, کیونکہ اولیاء اللہ کسی کو رنجیدہ نہیں کرتے تو پھر اپنے بہن بھائی کیسے رنجیدہ کرتے ہیں, تو رنجیدہ خاطر دیکھ کر بابا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا, میری طرف سے اجازت
جب اب تم نہیں مانتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. آپ نے ماہ شعبان 613 کو اپنی لڑکی خدیجہ بیگم کا نکاح حضرت مخدوم پاک سے کر دیا. جب رات ہوئی تو والدہ نے دلہن کو مخدوم پاک کے حجرے میں پہنچایا. تہجد کے وقت آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا. کب دیکھ رہے ہیں دلہن کو؟ تہجد کے وقت سر اٹھایا, مراقبے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے. تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ دلہن نے جواب دیا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں. اور حضرت مخدوم پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا فرد ہے, خدا تنہا ہے, فنا فی اللہ کی منزل میں ہے. یہ خدا فرد ہے, زوج سے کیا کام, زوج تو ڈبل, خدا فرد ہے, زوج سے کیا کام. حضرت کی زبان سے الفاظ نکلنا تھا, حجرے میں ایک آگ پیدا ہو کر دلہن کو جلا کر خاکستر کر دیا. یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے, آگے میں تشریح کر رہا ہوں. بعض لوگ بے باک ہوا کرتے اولیاء کی شان کو گستاخی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی, آپ ہر جواب دینے کے لیے آپ تیار رہنا چاہیے کہ سارے صحابی پاک جنہوں نے اپنی بیوی کو جلا دیا تھا وہ بلّہ کی گزاری. اس میں آپ کا کیا قصور؟ تجلیات جلال کی تجلی ایسے نازل ہوا کرتے تھے وہاں پر تو پرندہ ہو کہ کچھ بھی ہو کوئی باقی نہیں رہتا, کوئی باقی نہیں رہتا. وہ جگہ ہے حضرت ثابت پاک علیہ السلام کے, اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی آپ کے دلہن کو جلانے میں معمولی بھی حصہ نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ یہ ان کی اپنی وباست کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں. تو جب والدہ کو پتہ چلا تو حجرے میں داخل ہو کر حضرت مخدوم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ مار کر کہا میں تمہارے معمول کو کیا جواب دوں گی. حضرت مخدوم علیہ السلام نے فرمایا میرا کیا قصور ہے, یہی رضا الہی. حوالہ بولنے جا میرا کیا قصور ہے, یہی ہدایت الہی. اس میں واقعی حضرت مخدوم پاک علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو فنا فی اللہ کا عنوان حاصل ہے کہ عشق الہی کا خاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اس کی آگ سے لگتی ہے وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک سوئی کے ناطے سے جب طور پر تجلی ڈالی گئی طور پاش پاش ہو گیا. اب بتایا گیا کہ تجلیات الہی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے موقع پر سدرہ پر رکنے کی وجہ یہ بتائی. اللہ کے حکم نے فرمایا کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ راستے بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ دو. حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا کہ ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں یا رسول اللہ آپ پر جو تجلیات الہی کا فیضان ہوگا اس کی تاب لگا کر میرے پر جل جائیں گے, میرے پر جل جائیں گے. حضرت ثابت پاک رحمہ کی والد ماجدہ یتیم ثانیہ برداشت نہ کرتے ہوئے بیمار ہو گئی اور 2 محرم الحرام پھر سے 14 ہجری کو وفات پائی. حضرت مخدوم ثابت پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت شان. حضرت مخدوم پاک علیہ السلام کی پیدائش اور شان جلالت کی زمانے دراز سے اولیاء نے پیشین گوئی کی تھی. کتب سیر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مخاشفہ ذکر آتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند امام زین العابدین, امام زین العابدین کے فرزند حضرت امام باقر, امام باقر کے فرزند امام جعفر صادق. زین العابدین رحمہ کے پوترے ہیں امام جعفر صادق. یہ کون سی دوسری صدی کا زمانہ ہے؟ ثابت پاک رحمہ کا زمانہ 7ویں ہجری کا زمانہ. اب سنیے کہ اس وقت آپ نے مکاشفے میں دیکھا کون؟ امام جعفر صادق علیہ الرحمٰن. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاشفے کا ذکر آتا ہے جس کی تلخیص حضرت ذیل ہے. امام جعفر صادق علیہ الرحمٰن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 11 رجب 140 ہجری 11 رجب 140 ہجری ابھی نہیں ہے, محدثین کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا. امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئی. 140 ہجری جمعے کی رات کی ورد اولاد کے درمیان نیند کا غلبہ ہوا, عالم ریا کی طرف متوجہ ہوا تو مجھ پر انکشاف غیبی ہونے لگے. اس کیفیت کے زیر اثر ایک نورانی باغ میں پہنچا جہاں اللہ کے مقبول بندوں کی روحیں موجود تھی. اس دوران حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر ہیں. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وہاں 11 اہل بیت اعظام اور صحابہ کو حاضر پایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روز کے بعد تم بھی ہمارے پاس آؤ, مگر عالم ناسوت, اس دنیا کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے. عالم ناسوت میں اس معائنہ مشاہدہ کو قلم بند کر کے آنا, اس واقعے کو نقل کر کے آنا. اتنی میں 2 روحیں تخت مبارک کے قریب آ پہنچی. ایک کا رنگ سفید مثل الماس کے منور تھا اور دوسری کا رنگ سرخ مثل یاقوت, سرخ یعنی لال مثل یاقوت کے چمکدار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روح کو دہنے اور دوسری کو بائیں دانوں پر بٹھا کر فرمایا دہنے جانب کی روح کا نام عالم ناسوت میں غوث پاک قطب عالم ہوگا.
اور اس سے ارشاد عظیم ظاہر ہوگا. اور بائیں جانب کی روح کے بارے میں فرمایا ظہور اس کا غوث پاک کے بعد ہوگا. ظہور اس کا غوث پاک کے بعد ہوگا. اس کا نام مخدوم علی احمد صابر ہوگا. اس کو مرتبہ ولایت کا عدم حاصل ہوگا. ولایت شان قہر کی ہوگی, یعنی شان جلال کی ولایت ہوگی. چنانچہ اس سے دین کے منکرین حاسدوں کی تقریب ہوگی, تقریب میں نہیں تباہی ہوگی. یہ فرما کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخت سے نیچے تشریف لے آئے. یہاں یعنی آپ ہم کاشفہ نام جعفر صاحب ختم ہو گئے. آج کے عظیم عظمت کے لیے حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کا یہ مشہور قول کافی ہے. سنیے کیا فرماتے ہیں حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ. جیسے دو عظیم سلسلے جاری ہوئے, آگے تذکرہ آ رہا ہے. ایک سلسلے چشتیہ صابریہ, ایک سلسلے چشتیہ نظامیہ. دو بھی خلفاء کن کے حضرت بابا, ایک حضرت محمود باقر علیہ الرحمہ, دوسرے شاہ نظام حسین بریلوی رحمہ. آپ فرماتے سنیے, میرے سینے کا علم شیخ نظام الدین بدایونی کو اور میرے دل کا علم شیخ علاء الدین علی احمد صابر کو پہنچا ہے. گلزار فریدی میں مزید اضافہ ہے, اے صابر تو میرا صبر ہے, جو میرے باطن کا علم ہے وہ سب خدا تعالیٰ تیرے نصیب میں کر دے. اس روز سے ایسا مظہر موسوی ولایت کا ذات مخدوم پاک کو وارد ہوا جو بیان میں نہیں آ سکتا. مظہر ولایت موسوی دو حضرات کے واسطے حاصل ہوا ہے. سیرت کی کتابوں میں موسوی یعنی مطلب ہے کہ پورے آب و تاب کے ساتھ, پورے آب و تاب کے ساتھ جو اولیاء اس مظہر ولایت موسوی کے مظہر ہیں, ایک حضرت نجم الدین کبریٰ اور دوسرے حضرت مخدوم علی احمد صابر علیہ الرحمہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. حضرت صابر پاک علیہ الرحمہ کے بارے میں صحابہ کرام وسلم فرماتے ہیں آپ قبل اسرائیل اسرافیل پڑھتے, قبل اسرافیل علیہ السلام جو کیا کرتے ہیں تیار رسول اٹھنے کے قلب اسرافیل پڑھتے, ولایت موسوی رکھتے تھے, جس پر ایک نظر جلال ڈالتے یا پھونک مارتے تو خاک سیاہ ہو جاتا. خلفاء حضرت بابا فرید شکر رحمہ آپ کے خلفاء کریں. جناب وحید احمد مسعود خود بھی سواری مخدوم پاک میں رقم اعتراض ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء ہیں, جن میں 3 بزرگوں کو فوقیت حاصل ہے. ایک حضرت جمال الدین حاصلی, جن کو انہوں نے خلیفہ اول قرار دیا, جو معتبر نہیں ہے, جس کا تذکرہ آ گیا ہے. پہلے خلیفہ والے صابر پاک کی ہے کہ تاریخ سے یہ بات بالکل ثابت ہے. ان کا مثال حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کے سامنے 659 ہجری میں ہوا. ان سے سلسلہ نہیں چلا, ان سے سلسلہ جاری نہیں ہوا. دوسرے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ہے. انہیں 646 عیسوی میں خلافت دے کر براہ راست کلیر کی ولایت سپرد کی تھی. دہلی کی خلافت دینے کی افواہ محض الہاقی اور فرضی ہے. آگے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ ایک واقعہ ایک سیرت ٹھکانے نے کیا تو دوسرے لکھتے چلے گئے. واقعہ اتنی مشہور ہو گیا جو صحیح نہیں ہے. باغاب کا باب رحمہ کی بارگاہ سے آپ کے اولاد میں سے ایک بہت بڑے ولی ہے, ان پر اتاب ہوا جو اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا. تو چنانچہ تیسرے خلیفہ سلطان مشاہد سے نظام الدین بدایونی محل ولائی ہے. ان کی بیعت 654 ہجری میں ہوئی. 3 سال بعد خلافت عطا کر کے ولایت دہلی کے لیے آپ کو متعین کیا گیا. یہاں حوالہ ختم ہو گیا. حضور مخدوم پاک سے جو سلسلہ جاری ہوا اسے سلسلے چشتیہ صابریہ سے موصول کیا گیا, اور حضرت مخدوم الہی سے جو سلسلہ جاری ہوا اس سلسلے چشتیہ نظامیہ کہلایا. ان دونوں بزرگوں کی عظمت کا حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کا روشن بیان جو کتاب اسرار اطلاق فلکی میں ہے ملاحظہ کیجیے. سب حاضرین کو ہدایت ہے. حکم باطن سے فقیر بندہ مرشدی سے 2 شہنشاہ ولایت العلم و مرتبہ جمال صفات ہوں گے. اول علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر کو اپنا مخدوم حقیقتاً عقیدتاً سمجھا تو مخدوم کونین ہوگا, اور روزہ قیامت تک اس کے طریقے میں اکثر مخدوم ہی مرتبے والا ہوتے رہے گا. ان کے صابر پاک رحمہ. اور دوسرا محمد نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو اپنا محبوب حقیقت عقیدت سمجھا تو محبوب الہی محبوب خلق اللہ ہوگا. یہ محبوبیت کا درجہ بھی اس کے سلسلے میں قیام زمانہ تک جاری رہے گا. اللہ کے مطلب سے ہم چشتی صابری بھی ہیں, چشتی نظامی بھی ہیں. خوشخبری ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صابری نظامی ہو, یہ ضروری نہیں کہ ہر نظامی صابری ہو. اللہ کے فضل کرم سے حضرت
خود عالم شاہ گنگوئی علیہ رحمہ جامع سلاسل ان کے ذریعے سے ہمیں اپنے بزرگوں سے سلسلے چشتیہ ثانیہ کی طرح سلسلے چشتیہ نظامیہ بھی حاصل ہے جو حضرت خواجہ مدینہ رحمہ کے خلیفہ حضرت لاڈ مشایخ علاء الدین انصاری لاڈ مشایخ سے ہوتا ہوا ہمارے بزرگوں سے ہم کو یہ نعمت ملی. ہم صحابی بھی ہیں اور ہم نظامی. سبحان اللہ. اے لوگوں دو خلفاء کی پیش خبری تمام مکتوبات عارفین سب محفوظ ہیں. اے لوگوں یہ فرید بابا کا پیارا علی احمد ثابت دار دنیا میں آیا کہ عجیبہ میں سے ہوگا. کون یہ خوشخبری دے رہے حضرت باب کہ تم سب صاحبان کو معلوم ہے اس کی پیش خبری پیش گوئی میں ایک دفتر سدھا مکاتی بھی لکھا باقی مکتوبات میں قلم بند چکا ہے. آئیے خلافت مکتوبات جناب وحید احمد مسعود صاحب نے آپ کا سال خلافت 641 بتایا ہے. مشہور ہے کہ آپ کو 650 ہجری کے خلافت کو مسترد کیا گیا جیسے کہ جواب وحید رحمہ کا بیان ہے. 24 رمضان 650 ہجری کو میں نے عالم رسالہ میں دیکھا. میرے بھی مجھے تفصیل یہ خلافت کا جو عقیدہ بھی بہت اہم ہے کہ کون فرمانے کون یہ اس کے راوی خود آپ کے پیر مرشد ہے. باب وحید فرماتے ہیں کہ میں نے عالمی مثال میں دیکھا میرا پورے پیر مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑ رحمۃ تشریف لائے اور فرمانے لگے علی احمد کو جلد اپنے ساتھ لے کر چلو. ہم پیروں کے پیچھے ہو گئے عالم ملکوت سے گزر کر عالم جبروت میں پہنچے جہاں ہر طرف نور ہی نور تھا. ایک شاندار تخت پر سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونق فروز ہے. بزرگان کی اس دربار میں موجود ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑ رحمہ نے مجھے اور صابر کو علیہ رحمہ کو تخت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صابر کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ھذا ولی اللہ. پھر ہر ایک نے انہیں الفاظ کو دہرایا. جتنے اولیاء وہاں کے دربار میں سب نے دہرایا اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. جو حجرے صابر میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت صابر مراقبے فنا میں مہو ہے. ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے. اولیاء اللہ اور رجال الغیب آپ کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہذا جو عالم مثال میں دیکھ رہے تھے مکاشفے میں حقیقت میں دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء کیا کہہ رہے ہیں آپ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر ھذا ولی اللہ ھذا ولی اللہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ویسا اولیاء کو پہلا ہوتی ہے. حضرت بابا فرید بن الرحمٰن نے دیگر مریدین مشائخ اور خواص مدعو کیا. اس مجمع خاص میں شیخ الشیوخ بابا فرید بن الرحمٰن نے آپ کے سر پر سب امامہ باندھ کر مثال خلافت بمضمون ہدایت شہر کلیہ ماں کل اقلیم ہند کے سب حاضرین کو سنا کر کتاب باطنی خطب عالم اغیاث ہند سے مشرف فرما کر کلیہ کو بھیجا. دہلی کی خلافت دہلی کی خلافت کی حقیقت حضرت حضور مقبول پاک صاحب علیہ رحمہ کی طرف واقعہ مسئول کیا جاتا ہے. حضرت بابا فرید بن الرحمٰن نے سب سے پہلے حضرت مقبول پاک کو ابتدا میں دہلی کی ولایت دے کر خلافت نامے پر جمال الدین حاصلی کے پاس مہر ثبت کرانے کے لیے حاصل بھیجا. یعنی یہ روایت جو بھی بتایا گیا کہ الہاقی ہے لیکن ایک مشہور ہو گئی کیونکہ یہ سینئر ان کے بعض راویوں نے کہا کہ سینئر مرید تھے اتنا کہ یعنی آپ کے تاکہ جو ان کی محبت پر بھی آپ کی خلافت پر ان کی محبت بھی سخت ہو جائے. تو اس کے بعد ہوا ہے کہ جسوں یہ پہنچے کیونکہ پورے تمام واقعات کے مقالے میں درج کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس لیے اس میں سارا واقعہ نہیں لکھا. تو چنانچہ وہ واقعہ ہی بتایا گیا کیونکہ واقعی کی حقیقت نہیں ہونے کے لیے واقعی کو نہیں لکھا گیا. تو چنانچہ بتایا گیا کہ جب اس جسم پہنچے اس وقت یعنی چراغ گل ہو چکا تھا. اس وقت چراغ گل ہو چکا تھا. حضرت صابر پاک علیہ رحمہ نے اپنی انگلی کو روشن کر دیا. تو چنانچہ اب لکھ دیا دستخط یہ واقعہ اللہ علیہ مشہور ہو گیا. تو اس وقت یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ دلی کو جلا دیں گے. تو آپ نے خلافت نامہ پھاڑ دیا. یہ روایت صحیح ہے. کس نے خلافت نامہ پھاڑ دیا؟ جلال حاصل ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو آگے آنے والی بات. چنانچہ اب آئیے کہ جمال الدین حاصل رحمہ کا مہر ثبت کرانے کے لیے حاصل بھیجا. تو چنانچہ آپ نے حاصل جا کر جمال الدین حاصل رحمہ سے پیر مرشد کا حکم بیان کیا. وہاں پہ ایسا واقعہ پیش آیا. جمال الدین حاصل رحمہ نے آپ کی جلالی شان کو دیکھ کر حضرت مقبول علیہ رحمہ کے خلاف نام پھاڑ ڈالا اور کہا کہ دہلی تم کو کب برداشت کرے گی. حضرت مقبول پاک نے جلال میں آ کر فرمایا تو مثال میں پارا کرتی من سلسلے کو پارا کرتا ہوں. جب تم نے خلافت نامہ پھاڑ ڈالا تو میں نے تمہارے سلسلے کو پارا کر دیا.
حضرت مقبول علیہ الرحمٰن نے عجوزن واپس آ کر خلافت نامہ چاک کرنے کا واقعہ سنایا. حضرت بابا فرید علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا جمال کے چاک کردہ کو فرید دوبارہ جوڑ نہیں سکتا. حضرت گنج شکر علیہ الرحمٰن نے دوبارہ کلیہ شریف کے لیے اپنے جسے مبارک خلافت کا مجد کر روانہ فرمایا. حضرت جمال الدین حاصل علیہ الرحمٰن کا سلسلہ طریقت منقطع ہو گیا. گرچہ کے واقعہ کثیر تذکرہ نگاروں نے اپنی کتابوں میں تحسیر الاقطاب، اقتباس الانوار، میراث الاسرار وغیرہ نقل کیا ہے. اہل تحقیق اہل کشف نے اس کی پرزور تردید کی ہے کیونکہ 11ویں صدی ہجری سے پہلے 3 صدیوں تک کسی مورخ نے کسی بزرگ نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا. 3 صدی تک یہ واقعہ نقل ہو جانا یہ ایسے واقعے کو جمع نہیں کیا جاتا. اتنا کہ مورخ نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا، اس روایت کو لحاظی قرار دیا گیا. کسی بزرگ کی کتاب میں اس واقعے کو غلط طریقے سے اضافہ کر دیا گیا ہے. انہیں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسرے مورخ کی نقل کرتے چلے گئے. مولانا کپتان واحد بخش سیار چشتی اپنی کتاب مقامی گنج شکل میں لکھتے ہیں شیخ جمال الدین حاصبی اور مختوم صاحب پاک علیہ الرحمٰن کے پاس میں جو نظام بتایا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایک من گھڑت کہانی ہے جو بعد میں آنے والے متاثر لوگوں کی اختراع ہے، اس لیے اس کا ذکر ہی نہ کرنا چاہیے. حضرت کپتان واحد بخش نے اقتباس الانوار کے حاشیے میں جامع تحقیق پیش کی ہے اور یہ ہے اکثر الفاظ تحقیقت کا خیال ہے. شیخ علاؤدین علی صابر اور شیخ جمال الدین حاصل علیہ الرحمٰن کے مابین جو تلقیق کی روایت متأخرین کی کتابوں میں مسلم روایت الاسرار، سیر الاقطاب، اقتباس الانوار آئی ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ متقدمین کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مثلا سیر الاولیاء سلطان مشاہد علیہ الرحمٰن کے ایک مرید نے لکھی ہے. حضرت مقبول صاحب علیہ الرحمٰن کے ذکر میں واقعہ کہیں بیان نہیں کیا گیا. اس کتاب فوائد الفوائد جو سیر الاولیاء کی طرح مشاہد کی کشتے جدا حالات کا ماخذ ہے. سلطان مشاہد کے مرید شیخ حسن علاؤدین سمدری علیہ الرحمٰن نے تعریف کی ہے، اس میں واقعہ نہیں پایا جاتا. کتاب اقوال العقیہ مسلم تصنیف شیخ عبدالحق محدث علیہ الرحمٰن میں بھی مقبول صاحب علیہ الرحمٰن کے مطابق مختصر سا بیان ہے لیکن اس میں بھی واقعہ بیان نہیں کیا گیا. اسی طرح کتاب سیر العارفین تصنیف شیخ حامد بن حمید جمالی میراث الاسرار سے پہلی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا. اگر واقعہ صحیح ہوتا حضرت محمود الہی قدس کے زمانے میں حضرت مقبول صاحب علیہ الرحمٰن کے بعد کا زمانہ تھا، اس کا چرچا ہوتا. دوسری بات یہ ہے حضرت مقبول صاحب علیہ الرحمٰن حضرت گنج شکر سڈو علیہ الرحمٰن کے سب سے پہلے خلیفہ ہے. حضرت سلطان مشاہد سے 10-15 سال پہلے خلافت حاصل کر چکے تھے. تو چنانچہ عجوز خلافت حاصل کر کے عجوزن سے کلیہ شریف لے جا چکے تھے. شیخ جمال الدین حاصبی، شیخ بدر الدین صاحب، سلطان مشاہد ایک ساتھ حضرت گنج شکر کی خدمت میں تربیت حاصل کر رہے تھے. چنانچہ فوائد الفوائد سیر الاولیاء میں کئی بار حضرت سلطان مشاہد نے فرمایا میں شیخ جمال شیخ بدر الدین، تو شیخ جمال الدین حاصبی بہت بعد کے ہیں صاحب حضرت باب بن گنج شکر رحمٰن کی. اس لیے یہ روایت بہت اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تو خلافت ملی بھی نہیں ہے. روایت محکم کو حضرت شیخ جمال الدین حاصل علیہ الرحمٰن کو خلافت حاصل بھی نہیں ہوئی تھی. شیخ بدر الدین چنانچہ جب فلاں واقعہ پیش آیا تو اس وقت عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے میں سے مراد شیخ نظام الہی بدر الدین اور حضرت علی شیخ جمال الدین حاصبی یہ واقعی موجود تھے. گنج شکر نے فلاں بات کہی. یہ بات بھی مستند کتابوں میں پائی جاتی ہے. سلطان مشاہد بعد گنج شکر علیہ الرحمٰن کی عمر کے آخری حصے میں مرید ہوئے، تقریباً 1 سال خدمت میں رہ کر خلافت حاصل کی. اس سے ظاہر ہے حضرت شیخ جمال نے بھی حضرت گنج شکر کے آخری حصے میں حضرت سلطان مشاہد کے ہمراہ سلوک طے کیا. انہیں خلافت نامہ چاک کرنے کے واقعے میں ظاہر کیا گیا ہے. حضرت شیخ جمالی نے حضرت مقبول صاحب علیہ الرحمٰن پہلے خلافت حاصل کی کیونکہ سب سے سینئر خلیفہ تھے، اس لیے خلافت پر ان کی مہر سخت کی جاتی تھی. تو چنانچہ چونکہ سیر الاولیاء فوائد الفوائد جیسی مستند کتابوں میں سلطان مشاہد شیخ جمال الدین حاصل علیہ الرحمٰن کا ایک ساتھ سلوک طے کرنا پایا جاتا ہے. اس لیے صاف ظاہر ہے کہ مقبول صاحب علیہ الرحمٰن کو خلافت شیخ جمال حاصل سے پہلے بھی کی. سیر الاولیاء فوائد الفوائد میں مقبول صاحب علیہ الرحمٰن کے حالات تفصیل کا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرت سلطان مشاہد کی عجوزن میں آمد سے پہلے خلافت حاصل کر کے کلیہ شریف ڈال دیا. یہاں پر اس بحث کا سلسلہ ختم ہوا. حضرت ابھی اور بھی اس میں حوالے ہیں، اس کا انتظار کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. خواجہ سلیمان پرسی علیہ الرحمٰن کی بہت بڑے مشہور بزرگ تھے. خواجہ سلیمان پرسی نے اس روایت کی انہوں نے تردید کی ہے. اور حضرت پیر محمد حسین بدری فریدی حضور باب فرید علیہ الرحمٰن کی اولاد میں سے ہیں. انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب
گلزار فریدی نے بلا تحقیق کی جب بھی کیا حضرت بابا فرید علیہ رحمہ کے بارگاہ میں جب گئے عالمی مخالفہ میں ان پر سخت خطاب ہوا جس کی تردید خود انہوں نے اپنی کتاب اسرار اطرت فریدی کب اول 1309 ہجری میں اس طرح فرمائی جو قصہ جناب خواجہ قطب جماعت صاحب کا اور مخدوم صاحب کا عوام میں مشہور ہو رہا ہے، بلکہ فقیر مصنف کتاب ہزار نے بھی بے علمی کے بعد گلزار فریدی کی کتاب میں جو جمع کی تھی 1302 ہجری میں درج کیا ہے، جس واسطے بندے کو اتاب جناب درگاہ فریدیہ سے عالم مثال میں ہوا، جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھ چکا ہے۔ بعد کتاب کے جو جناب بابا صاحب نے فرمایا تھا، تو میرے پیارے علی احمد کا تہمتناک باتیں تحریر کرتا ہے، اور بندہ عتاب کے خوف سے چند عرصہ جاری ہوتا رہا۔ جناب بابا مخدوم صاحب اور مخدوم پاک کی نوازش سے پورے سنتی حالت حاصل ہوئے، اور آج خلافت مخدوم پاک کی زیارت بھی نصیب کی گئی، اور برادران دینی کی خدمت میں عرض برداشت ہوں۔ ان تہمتناک باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ میں نے آج تک کسی معتبر کتاب میں مخدوم پاک علیہ رحمہ کے احوال نہ دیکھے تھے۔ حکم بھی یہی تھا کہ زمانے 13 صدی کے بعد 13ویں صدی کے بعد احوال مخدوم پاک علیہ رحمہ کا ظاہر ہوگا۔ آج کیونکہ آپ عالم جلال میں ہمیں استغراق کے عالم میں بڑا عرصہ گزار چکے تھے، تو کس کی ہمت تھی کہ آپ کے احوال کو درج کر سکے؟ اس لیے اولیاء اللہ جو باطنی ڈائریوں میں جو سینہ بسینہ جو نقل کیے تھے، اس کو ہمارے دادا پیر کے دادا پیر حضرت علی مخدوم حسن معشوق الہی نے اپنی کتاب حقیقت گلزار صاحب نے درج کیا۔ خود یہ کون ذکر کر رہے ہیں؟ یہ خود نہیں، مطلب صاحب فریدی جو ان کے مرشد ہے، جو ان کے خلیفہ ہیں۔ تو چنانچہ 13ویں صدی میں احوال مخدوم پاک کے ظاہر ہونے کا سینہ و سینہ باطنی مکتوب میں رہا، افشاء عام نہ ہوا۔ آپ فضل الہی سے احوال باطنی ظاہر ہو چکا ہے۔ اب ان تہمتناک باتوں سے توبہ کرنا لازم ہے، ورنہ جو شخص وہ باتیں کرے گا جلال مخدوم میں پھنس کر خراب ہو جائے گا۔ اب میں نے پہلی کتاب گلزار فریدی کا لفظ بیان کیا، دوسرا برادر دینی نے اس بوال میں پڑھے اور مخدوم صاحب کے خاندان کے احوال پکڑ کر درج کیے مختصر، ورنہ حقیقت گلزار صاحب میں مشرہ ابتدا سے انتہا احوال درج ہیں۔ افشاء عام کرنا احوال مخدوم صاحب کا میرے ہاتھی، کیوں کہ آپ کے مرشد تھے، کیونکہ صاحب اسرار اطرت فریدی جواہر فریدی مرشد کون ہے؟ حضرت شاہ مخدوم حسن صاحبی علیہ رحمہ صاحب کتاب حقیقت گلزار صاحب۔ چنانچہ اب ہادی یعنی حضرت شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم سے اظہار ہوا، جو کوئی انکار کرے گا تو بغیر ضلالت کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا۔ یہ حقیقت بھی ہے، کوئی مرید صادق اپنے شیخ کے تحریر کردہ خلافت نامے کو پھاڑ نہیں سکتا۔ یہ اس واقعے کی یہ مطلب ہے کہ غلط ہونے کی دوسری دلیل ہے، کوئی اپنے شیخ کے خلافت نامے کو پھاڑ دے، بہت زیادہ رکھ نہیں سکتے کیا؟ یعنی میں نہیں دوں گا، میں جا کے اپنے بات کروں گا، کوئی اپنے شیخ کے خلافت نامے کو پھاڑنے کی جیسا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس پر بحث ختم ہو گئی۔ اب آئیے کلیئر شریف میں مخدوم پاک رحمہ جو کلیئر میں اب جب حضرت بابا فرید بن شیخ رحمہ کو کسی کو خلافت عطا فرماتے، کسی علاقے کی جانب روانہ فرماتے، اسے مختلف نصیحتیں کرتے، جیسے مجاہدہ کرنا، سخاوت کرنا وغیرہ، جو بھی خلیفہ جاتا اس کو مختلف وہاں کے حال اس کو نصیحتیں کرتے۔ لیکن جب شیخ مخدوم صاحب رحمہ کو کلیئر روانہ کیا، عرض کیا بندے کے ہم پہ کیا فرمان ہے؟ حضرت گنج شکت نے اسے فرمایا بھوکا خواہی کرو، یعنی مزے کرو گے، مزے کون سے باقی نہیں مزے، کھانا نہیں، وہ تو وہاں تو معلوم نہیں ہے، اصل مزہ تو باقی نہیں مزہ ہے، وہ مزہ لگ گیا تو یہ ساری دنیا کو چھوڑ دے۔ مزے کرو گے، آپ نے فرمایا بڑے مزے کرو گے، زندگی راحت سے گزرے گی۔ صاحب میراث اسرار اس روایت نقل کر کے فرماتے ہیں جامع کلمات میں گنجش کر ہمارے آپ کے ہمیں جن نعمتوں کا اشارہ فرمایا، ان کی شرح کے لیے دفتر ناکافی ہے، جو لفظ ہے بھوکا خواہی کرو گے، تو
چنانچہ اگر لفظ دھوکا ہندی لفظ مجبورہ تجلیات جلال و جمال میں جو مختلف مذاہب میں ساری کو معلوم ہوتی ہے تو کبھی یہ صحیح ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد انتہائی خود وقود حق ہے جو علم مشاہدے حق میں عارف پر کتاب و خطاب ہوتی ہے. لیکن ایک طائفہ کے نزدیک بہترین اس کی تعبیر تحیر ہے. تحیر بہت اعلیٰ مقام میں جذب کا جو عالم قانون کو توحید میں پناہ سے حاصل ہوتی ہے. شکر رحمان نے اس خوشخبری کے ساتھ 15 ذوالحجہ 650 ہجری میں حضرت مخدوم پاک کو حضرت علی اللہ ابدال کی میت میں وہ بھی ابھی بھی ساتھ رہے گا. پیدائش کے بعد ان کو بتائی کیا گیا تھا. علی اللہ ابدال کی میت میں قلیہ روانہ فرمایا. وہاں ایک محمد خاتون گلزادی ان کے فرزند بہاؤالدین کے گھر میں سکون اختیار فرمائی. وہ اپنے اور پڑوسیوں سمیت حضرت مخدوم علیہ الرحمٰن کے آثار ولایت کو دیکھ کر شہید ہو گئی. اسی مکان کے گوشے میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور آپ نے قلیہ کی جامع مسجد میں تعلیم و تدریس شروع فرمائی. جب وہاں کے خالی شہر کو اطلاع ہوئی جس کا نام تبرک تھا وہ جامع مسجد کا امام اور بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا. جو دنیا دار جو ہوا کرتا ہے کوئی بزرگ جب آتے ہیں تو اسے برداشت نہیں ہوتا حسد کی وجہ سے. یہ ایسے ہی تھا. تو چنانچہ جامع مسجد کے امام بڑے یعنی اثر و رسوخ کا مالک تھا. آپ کی بڑھتی عظمت کے پیش نظر حسد کا شکار ہو گیا. اسے یہ اندیشہ ہو گیا کہیں اس کا اقتدار نہ جاتا رہے. چنانچہ اس نے رئیس کلیہ قیام الدین کو آپ کے خلاف بزن کرنا شروع کیا. ایک شخص کلیہ میں آیا ہے جو بزرگی ولایت امامت کا دعوے دار ہے. قاضی تبرک اس کے ہمراہی دنیا کے نشے میں اتنے غرق تھے آپ کی کرامتوں کو جادو سے تعبیر کرنے لگے. ایک دن رئیس کلیہ قیام الدین بروز جمعہ بعد نماز حضرت مخدوم سے کہا اگر آپ واقعی قطب الہند ہے, وہاں کا رئیس ہے نہیں مطلب بڑا ہے گورنر کی طرح, اگر آپ واقعی قطب الہند ہے اور صاحب ولایت ہے تو ہماری بکری 3 ماہ سے غائب ہے. اگر آپ اس کا پتہ بتائیں تو ہم آپ کے معتقد ہو جائیں گے. کہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی کلیہ کا جو بڑا رئیس تھا. تو چنانچہ حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمٰن نے اس بات کو مسکرائے ہاتھ اٹھایا فرمایا اے بکری کھانے والوں حاضر ہو جاؤ. آپ کا فرمانا تھا 27 آدمی آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. 27 آدمی آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. جب حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمٰن نے اس سے بکری کے بارے میں سوال کیا تو پریشانی کے عالم میں بکری کھانے سے انکار کیا. حضرت بادشاہ جو ہے مخدوم پاک علیہ الرحمٰن نے رئیس کلیہ سے کہا تم بکری کا نام لے کر آواز دو. اب یہ لوگ آگے کھانے والے بکری کا نام لے کر آواز دو. تو اس نے جو آواز دی تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی. ان کے ذبح کرنے ان کے کھانے کی کیفیت بھی بیان کیا. تو رئیس کلیہ رات کو قدرت اور ولایت کا اعتراف کرنے لگا. لیکن حامان صفت فرعون ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا. ارے خدائی سے نیچے اتر کے بندگی یعنی مطلب کہ غلامی پہ ہوتا تھا. حامان پھیلا دیا. اس لیے کبھی بھی اپنے مشرک کو ایسا نہیں رکھنا جاہل قسم کے انپڑھ جس کے اندر نہیں تقویٰ پرہیزگاری میں کبھی بھی اپنا مشرک متقی پرہیزگار کو بنانا چاہیے. تو چنانچہ اس فرعون کے دماغ کو کون پلٹ دیا؟ حامان. تو چنانچہ اسی طرح وہ بھی جو تھا حامان صفت تھا. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ یہ حامان صفت قاضی تبرک نے رئیس کے کان میں کہا تم بھی کہہ کے ہو جادوگر ہے. اسی طرح رئیس کلیہ بھی قاضی تبرک کے فریب میں آ گیا. صاحب میراث اسرار کے قول کے مطابق وہاں کے علماء ظاہر اور مشائخ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. آپ مخالفت پر آمدہ ہو گئے. حضرت حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے. عوام میں مطلب یہ کہ مطلب ایک اخلاقی برائی ہوتی ہے. فلاں میں عمرہ میں ایک اخلاقی برائی ہوتی ہے جو اقنیاء میں. علماء میں بھی ہر عالم نہیں جو دنیا دار علماء میں بھی ایک اخلاقی بیماری ہوا کرتی ہے. اخلاقی بیماری میں حسد. اپنے سے بڑا کوئی عالم آیا وہ وضاحت نہیں کر سکتے. ہر عالم کو نہیں. بعض علماء کی تذکار ہوتا ہے. علماء میں جو بیماری پائی جاتی ہے وہ ہے حسد کی بیماری پائی جاتی ہے. تو چنانچہ یہ آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے جن کی تعداد 400 تھی. 400 وہاں کے علماء وہاں کے جو جوہدہ مطلب مشائخ تھے آپ کے خلاف ہو گئے. مخالفت یہاں تک پڑھی وہ لوگ آپ کے معتقدین کو ایذا دینا شروع کر دیے. رئیس کلیہ قاضی تبرک کی زیادتیوں کو روکنے کے بجائے اس کی امداد کرتا رہا. چنانچہ حضرت مخدوم علی پاک نے علی اللہ ابدال کے ذریعے کلیہ کے حالات پر مشتمل ایک عریضہ بھیجا. اپنے مرشد کے خود کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ادب ہے بولنے کے آپ پورا اختیار دے کر بھیجا گیا. لیکن ادب یہ ہے کہ آپ لکھ کر بھیجیں گے یہاں کے
ایسا ایسا میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. تو چنانچہ حضرت بابا فرید رحمانی خالی تجرب کے نام ایک خط لکھا جو فتوے کی صورت میں کتاب سنت کے حوالوں سے معمول تھا, جس میں ہدایت کی کہ وہ حضرت صابر پاک رحمہ کی کارگزاری میں ممکن نہ ہو. اور صابر پاک رحمہ نے اس کو قاضی قدر کے پاس روانہ کیا تو اس کو پھاڑ کر گستاخانہ انداز سے اس کو پھاڑ دیا. اور حضور صابر پاک رحمہ نے قاضی کی حد کا تذکر کرتے ہوئے پھر مشرق کو دوسرا سب قاضی اس حرکت کی جواب میں حضرت بابا فرید رحمہ نے لکھا کلیٹ تمہاری بکری. بابا فرید رحمہ نے لکھا کلیٹ تمہاری بکری ہے, چاہے اس کا گوشت کھاؤ یا دودھ پیو, چاہے تو اس کا گوشت کھاؤ, اب تمہارے اختیار ہے دلال سے تباہ کر دو یا پھر ان کو ایسے ہی چلا دو. تو گویا آپ نے کلیٹ پر ہر قسم کے اختیار و تصرف دے اللہ کے وجہ سے بس کتاب جا. کلیت کا واقعہ تو آپ اجمالی طور پر سنتے ہیں کہ کلیت کیسا ویران ہو گیا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمہ کلیت سے چکائے اس وقت ہاتھوں کو سوار ہو کر مسجد آئے غرور تکبر سے, اس لیے کہ غرور تکبر سے اولی صفوں میں بیٹھنا, یعنی وہ لوگ وہاں کے علماء وغیرہ وہاں کے لوگ یعنی مطلب بیٹھنا پسند نہ کرتے, کوئی اور مہمان آئے اور ولی گویا دیر سے آؤ جلدی آؤ, یعنی مطلب کہ وہ مختص تھی کہ مسجد کی تیزی صفوں میں کسی کو بھی اختیار نہیں آنے کا. تو چنانچہ کسی غریب کو مجال نہ کی کہ وہ پہلی صفوں میں بیٹھے. دنیا دار علماء مشائخ کا بھی یہی حال تھا. اور صابر پاک رحمہ کو بھی ہر جمعہ صفحے اول سے اٹھا دیا گیا, کیونکہ صفحے اول کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے جو ایک آدمی ہوگا صفحے اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا, لیکن ہر جمعہ کو آپ اٹھا دیں. یوں ہی آپ نے کلیت کی طرف دبا کرنے کا اشارہ نہیں کیا. یہ بہت تسلسل ہے واقعہ, کیونکہ لوگ ان کارے واقعہ کو نہیں جانتے. جو چاہے کہہ دیتے ہیں کہ مسلسل ہر جمعے کو آپ کو اٹھا دیا جاتا پہلی صفحہ. چنانچہ جمعے کو صفحے اول سے اٹھا دیا جاتا. بابا فرید رحمہ نے جب اپنے مخدوم پاک کو کلیت پر مکمل اختیار کیا تھا, اور چوتھا جمعہ تھا, وہ چوتھا جمعہ تھا, کئی واقعے ہو چکے تھے اس سے پہلے. آپ جمعے کی نماز کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ جائے مسجد میں ممبر کے قریب ایسی جگہ پر بیٹھ گئے جو وہاں کے علماء مشائخ کے لیے مخصوص تھی. جب لوگ مسجد پہنچے تو انہوں نے سختی سے وہاں سے آپ کو اٹھنے کا مطالبہ کیا. آپ نے فرمایا یہ جگہ خالی تھی اس لیے ہم آ کر بیٹھ گئے, یہ جگہ خالی تھی ہم آ کر بیٹھ گئے. اور سختی سے پیش آنے لگے کہ ہمارے آباد جات کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یا کسی کو بیٹھنے کے لیے نہیں دیں گے. جب شور دھن ہوا تو آپ نے مناقبے سے اٹھایا, فرمایا اس ملک کا صاحب ہدایت اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے. انہوں نے آپ کی ہدایت کا انکار کیا, آپ کو پیچھے جانے پر مجبور کیا. یہ کیوں بات کی؟ اتمام حجت کے لیے بات کرتا. تو چنانچہ انہوں نے آپ کی ہدایت کا انکار کیا, آپ پیچھے جانے پر مجبور کیا. پورے مسجد پورے آنگن میں تو مسجد کی سجاؤں پر بھی جگہ نہیں ملی. آپ کو مسجد کے باہر آنا پڑا. باہر آ کر مسجد سے خطاب کیا, اے مسجد امام تو اپنا کام ختم کر چکا, تو ابھی کھڑی ہے, تو بھی سجدہ کر. کیوں کھڑی, تو بھی سجدہ کر. چنانچہ زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتی, مسجد کی چھت گر کر منہدم ہو گئی. اور اللہ کی عظیم ولی کی دل آزادی کر کے متقبل عمرہ مشاہد اپنے انجام کو پہنچے. باقی ماندہ لوگ معذرت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. حق تعالیٰ نے میری درخواست منظور کر دی. اس شہر میں اب کوئی باقی نہیں رہے گا, کیونکہ میرے لیے یہاں کی ویرانی آبادی سے بہتر ہے. یہ وجہ ہے یہ اللہ کا دستور ہے. جب کوئی بستی والے اللہ کے مقرر بندی کی توہین کرتے ہیں تو وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. حضور مخدوم پاک علیہ رحمہ قرب و فنا کے اس مقام پر فائز تھے جہاں آپ کی مرضی کے مطابق مشیت الہی کا جلال کا فرما تھا. پورے شہر میں تعاون کی وبا پھیل گئی. رفتہ رفتہ سارا شہر ویران ہو گیا. حضرت مخدوم پاک علیہ رحمہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے, جائے اقامت گلر کے درخت کو چھوڑ کر 12 کوس تک, 12 اندر لگی 12 کوس زمانے کا وہ تھا, 12 کوس تک آتش قہر, واقعی میں آگ برستی تھی 12 کوس تک. میرے مان میں 12 بھی سمجھ جائیے 12 میل تک کوئی یعنی داخل نہیں ہو سکتا تھا. جرین نہ پئی یا جو بھی آتا جل جاتا تھا. تو آتش قہر بھڑک کر ہر چیز کو جلا ڈالتی. صاحب سے افطار کہتے ہیں جب شہر ویران ہو گیا حضرت مخدوم صاحب علیہ رحمہ اطمینان سے وہاں ریاضت مجاہدہ کرنے لگے. پرندے جنگلی جانور آپ سے مانوس ہو گئے. ایک شہر آپ کے دروازے پر پہرا دیتا. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک شہر ہر صبح ہر شب جمعہ آپ کے روضے اقدس پر حاضر ہو کر جنی سائی کرتا اور اپنے تم سے چھوڑ دیتا. کوئی جا ہی نہیں سکتے, کوئی جا ہی نہیں سکتے. جانے کا واقعہ آگے آ رہا ہے. آپ کے روضے کی حاضری یعنی آسان نہیں تھی. کوئی کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا. شہر آتا صفائی کرتے چلے جاتا. تو حضرت شمس الدین
کلیے عام سب پانی کے رہنما جب مرید خلیفہ ہے کلیے کی تباہی کے بعد حضور محمد پاک ایک مدت دراز تک عالم جس میں ایک گلدر کے درخت پکڑے کھڑے رہے. باب فرید رحمٰ نے سہارے سے مطلع ہو کر شمس الدین پانی پتی کو آپ کی خدمت میں ہدایت کرتے ہوئے بھیجا. خبردار مقتول کے سامنے سے نہ گزرنا, ان کی پشت کی طرف سے خدمت کرنا, کیونکہ سامنے ایسی کیفیت ہوئی جو بھی آتا سامنے نہیں جاتا, ان کی پشت کی طرف سے خدمت کرنا. رب تیری مدد کرے گا. آپ مقتول پاک کی خدمت پہنچتے ہی کچھ کی جانب سے کھڑے ہو کر کلام الہی کی تلاوت کرنے لگے. بعض جگہ میں ادا دینے لگے, کلام الہی کی تلاوت کرنے لگے. اور سامنے پاک علیہ الرحمٰن اس تلاوت کو سن کر جس سے سعود کی حالت میں آئے. جب سے سعود کی حالت میں آئے آپ نے فرمایا میرے مرشد نے آپ کی خدمت میں مجھ کو بھیجا ہے. آپ نے رہنے کی اجازت دے دی. وہ آپ سے بیعت کر کے حلقہ ارادہ میں داخل ہو گئے. وضو کے لیے پانی اور کھانے کے لیے افطار کا گلدر ابال کر پیش کرتے. یہی مقبول پاک کی غذا تھی اور وہ اسی کی چھال سے کپڑے پرت کرتے, اس لیے اسی کو صابری کلر کہا جاتا ہے. جو گلدر کا جو کلر ہے, جو صابری کلر جو آتا ہے وہ اسی کا. تو کیونکہ یقیناً وہاں پر اولیاء اللہ کے ڈاکٹر کے دھونے کرنے میں وقت نہیں گزارتے, چنانچہ اس لیے وہ گلدر کے کلر کی وجہ سے بھی وہ کپڑا مطمئنہ نہیں دکھائی دیتا. اصل سب سے زیادہ باطن کی صفائی کی طرف ظاہر سے بڑھ کر تو کس کی صفائی کی توجہ دیا کرتے, باطن کی صفائی کی طرف. تو چنانچہ تو اکثر مقبول پاک علیہ الرحمٰن گلدر کی شاخ پکڑے ہوئے استقبال کے عالم میں رہتے. جب آپ کے مرید ساجد 3 بار صلاۃ 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 کلام فرماتے تو ہوش میں آتے اور نماز ادا کرتے. یہی کی ضد اس کی تھی شیخ عبدالحق رضوی. یہاں تک کہ جامع مسجد جاتے تو جامع مسجد 40 سال تک ایک نماز بھی قضا نہیں کی جماعت سے. استقبال کا عالم تو دیکھنے کا عالم تھا, راستہ کبھی زندگی میں خود مسجد نہیں جا سکتے تھے. مرید جیسے ہی مسجد جب مرید حق کہنا چھوڑ دیتے تو کھڑے ہو جاتے عالم تحریر میں کھڑے ہو جاتے. مطلب یہ سمجھتے کہ یہ جگہ جانی بھی ہے, راستہ ہی بھول جاتے. جب میری بندے کہ حق کہتے تو چلے. عالم استغراق میں رہتے گھر میں, جب حق کہتے تو آپ تو یہ کہنا کہ اس طرح سے شمس الدین پانی پتی تقریباً 24 سال آپ کی خدمت کر رہے ہیں. 24 سال خدمت کر رہے ہیں. جب نماز ادا کرنے کی خاطر حضرت محمود پاک علیہ الرحمٰن اس طرح کے عالم تصور میں آتے تو فرماتے نماز بھی کیا اچھی چیز ہے, حضوری سے دربار میں لاتی ہے. نماز بھی کیا اچھی حضوری مطلب نماز نہیں پڑھے تو حضوری تھی, اب یہ حضور سے دربار میں لاتی ہے. حضوری سے دربار میں لے آئی ہے. پانی پتی ہمیشہ آپ کی خدمت میں سرگرم رہتے. اتفاقاً کبھی حکم کی تعمیر میں دیر ہو جاتی ہے. حضرت محبوب فرماتے شمس الدین کیا اندھا ہو گیا ہے. خدمت کرنے والے کو بہت ہو جاتی ہے, کچھ یار میں دیر ہو جاتی ہے, کیا اندھا ہو گیا ہے تو وہ اندھے ہو جاتے. کیا لنگڑا ہو گیا ہے, لنگڑے ہو جاتے. حضرت محبوب پاک باغ ابراہیم دعا کرتے میرا تو یہی ایک شمس سورج, میرا تو یہی ایک شمس ہے. آسمان میں ایک شمس ہے, میرا ایک شمس ہے اللہ, میرا یہی ایک شمس ہے. اچھا کرتے وہ فوراً اپنی اصلی حالت میں آ جائے. کلیت کو جانے کے بعد وہاں سے جانے کی کوئی ہمت میں رکھتا تھا. البتہ باب الدین میں اس طرح نماز تعلق ہونے والے مریدین پورے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے حضور محمود پاک کے پاس آتے جاتے رہے. پورے آداب کہاں کھڑے نا, کیسے کھڑے نا, پورے آداب لحاظ کرتے ہیں. شمس الدین پانی پتی کے سوا کسی کو وہاں قیام کی اجازت نہیں تھی. بیان کیا جاتا ہے قیام کرنے کی اجازت نہیں تھی. کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے. بیان کیا جاتا ہے جب کوئی دہلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتا تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا. تو حضرت شمس الدین سے فرماتے کہ اہل دہلی سے پناہ آ رہا ہے, گلدر کی آٹی میں تھوڑا نمک بھی ڈال دینا. لیکن اللہ کہیں کہ ہم بغیر نمک پہ کھاتے ہیں, کیونکہ خواہش وغیرہ دنیا کی ختم ہو چکی تھی. اب آنے والا تو گلدر نہیں کھا سکتا, نمک بھی ڈال دینا تاکہ مزہ آ جائے مہمان کی خدمت کے لیے. سیر مختار میں ایک مرتبہ شیخ نظام اولیاء کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت محمود پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. پوچھا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس کے علاوہ کسی کو مرید اور اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے؟ تو میرے پیر کے ستاروں کے اعزاز سے زیادہ بنتے تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ نظام میں. اب سنیے جواب. تو آپ نے جواب دیا میرا ایک شمس کافی ہے. جب سورج نکلتا ہے جب چاند کی ضرورت ہے نہ ستارے کی ضرورت ہے. لیکن چاند نکلتا ہے تو ستارے بھی ہوتے ہیں, لیکن سورج جب نکل جائے تو شام کی میرے ایک شمس کا, اسی شمس سے آج پوری دنیا میں ثابت ہے. اور دنیا میں ثابت ایک
उसी की रोशनी बैठ गए। तो आपने जवाब दिया मेरे एक शख्स काम किए जो अल्लाह के करम से सितारों पर गालिब है। वो शख्स नहीं आकर शेख मुशैख से वाक़िया गए अपने पीर को शेख निज़ाम ने फरमाया तुमने हजरत को क्यों रंगीला किया, तुमने हजरत को क्यों रंगीला किया। दूसरी मरतबा इसकी हरकत नहीं होनी चाहिए कि बेशक उन्होंने जो कुछ फरमाया सही है, मुकरबे को वो मुकरबे बारगाह रब्बानी है। ये थी आपस में मोहब्बत, आपस में बात के लोग जो मतलब कम हुआ करते हैं और ये अल्लाह में हम लड़ाई मतलब ऐसी विदा पैदा करते हैं कि बड़ी में लड़ाई पैदा होती है। तुम साथी हो, तुम विदा की हो, हम ऐसे वैसे देखिए और अंदर लगाइए कि दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं, उससे मुरीदीन को सबक लेना चाहिए। इन दोनों के साबित बात आगे सुनिए आप हुजूर साबित पाक के बयान के मुताबिक आज आपके सिलसिले साबिरिया को वो रूह नसीब हुआ, दुनिया में सिलसिला सूरत की तरह समझने लगा। हज़रत निज़ाम महबूब इलाही किस कदर हुजूर मखदूम पाक को चाहते थे, इस वाक़े से पता चलता है। एक मरतबा हज़रत अमीर खुसरो हज़रत मखदूम पाक का नियाज़ हासिल करने के लिए कलियत शरीफ तशरीफ़ ले गए और हज़रत को अपना कलाम सुनाया। हज़रत अमीर खुसरो जो बुलबुल हिंद समझे जाते हैं, हज़रत मखदूम रहमान ने बड़ी तारीफ की, कहा अपने मुर्शिद से मेरा सलाम कहना, अपने मुर्शिद से मेरा सलाम कहना। जब अमीर खुसरो सुल्तान मशाइख की खिदमत में पहुंचे तो आपने दरियाफ्त किया कि क्या तूने मेरे बिरादर दिल को देखा है। तो हज़रत अमीर खुसरो ने अर्ज़ किया हाँ। ये सुनकर हज़रत महबूब इलाही ने उनकी आंखें चूम ली। हज़रत साबिर पाक को देखने की निस्बत करते हुए हज़रत निज़ाम इलाही ने अपने मुरीद आंखों को चूम लिया। फिर पूछा क्या तूने मेरे भाई से मुसाफा किया था। इसे हज़रत हाँ में जवाब दिया। सुल्तान मशाइख ने हज़रत हुसैन के हाथ चूम लिए कि जिनसे अमीर खुसरो ने मखदूम पाक से मुसाफा किया था। खारजा में हर एक का हवाला मौजूद है, हर का मौजूद है, मकबी का हवाला मौजूद है। खारजा में की तरह मखदूम पाक रहनुमा को भी समाज से रब्त की। बाद औक़ात कव्वाल आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपना कलाम सुनाने की इजाज़त हासिल करते, पर दूर से अपना कलाम सुनाते, करीब नहीं आ सकते। उसके भी कुछ दूर थे तो हज़रत शमसुद्दीन पानीपती रहनुमा उनको बताते थे कि ये तरीका है, आप तक फ़ैज़ हासिल करना है। दूर से अपना कोई कलाम करीब वाली हिम्मत नहीं थी, दूर से अपने कलाम सुनाया करते थे। कभी हज़रत शेख शमसुद्दीन पानीपती रहनुमा भी अपने अशआर सुनाते। खिलाफत शेख शमसुद्दीन को पानीपती रहनुमा हज़रत मखदूम पाक हज़रत शमसुद्दीन को रहनुमा को बेहद चाहते थे। एक मरतबा आपने हज़रत शमसुद्दीन शम्स से खिताब करके फरमाया ऐ शम्स तू मेरा बेटा है, मैंने परवरदिगार से दुआ की है मेरा सिलसिला तुझसे जारी हो और क़यामत तक कायम रहे। और साबिर पाक रहनुमा ने 15 मुहर्रम 662 हिजरी बरोज़ जुमा शमसुद्दीन पानीपती को खिलाफत से मुशर्रफ फरमाया और आप उम्र के आखिरी हिस्से में अपने खलीफा को पानीपत की तरफ मकसद किया और इस इलाके का साहिब विलायत फ़कत बना पानीपत हिदायत फरमाई जिस रोज़ तुमसे कोई कलाम ज़ाहिर हो तो समझ लेना कि मेरा विसाल हो गया, मैं पा गया हूँ। और तकफीर के बाद फिर पानीपत चले जाए तो आना कलियर आना तो आने की इजाज़त नहीं, क्योंकि आपकी पर्दा फरमाने के बाद भी वो आपकी तजल्लियात की आग बढ़ सकती, वहाँ कोई जा नहीं सकता था। तो चुनाचे कि तकफीर के आदमी पानी पर चले जाना, चुनाचे आप अपने पीर मुर्शिद की इजाज़त से सुल्तान ग़ियासुद्दीन बुलबुल की शाही फौज में भर्ती हो गए। आपसे करामत का इजहार हुआ और सुल्तान उसके लश्करिया को खबर हुई कि पूरे चिराग आंधी चली तूफान चला सब बुझ गए, आग का चिराग जल रहा है, आग का चिराग जल रहा है, रोशन है। तो चुनाचे सुल्तान उसके लश्करियों ने उसकी खबर हुई, आपकी बरकत से खिलाफ पता हो गया, आके मालूम करने लगा कि आप जैसे वली होते हैं खिलाफ पता नहीं हो रहा। ऐसे ही वाक़या कहाँ का है, चले गोलकुंडा का है, आप जानते। तो चुनाचे तो आप मलाल जबर से इस्तीफा देकर कलियर हमारा भी आप ये सोच रहे थे कलियर तो बहुत दूर है, जबकि वफात के बाद तो ये आजकल के ज़माने को मत देखिए, वहाँ जाने के लिए दिन लग जाते थे, कलियर तो बहुत दूर है। अब वहाँ जाने में कितना वक्त होगा। एकाएक आपने ठोकर खाई, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, जब होश आया तो खुद को कलियर में पाए। क्या देखते हैं, एक शेर आपके जसद मुबारक की निगरानी कर रहा है, आपको देखकर शेर अपना रास्ता ले ले, आपको देखकर शेर अपना रास्ता, वो भी आपकी सोहबत से यानी क्या हो गया था, अदब वाला हो गया। तो अल्लाह की सोहबत से मतलब ऐसे आपके अदब वाले हो जाते हैं।
آپ نے اپنے پیر مرشد ہدایت کو غسل دے کر جنازہ تیار کر کے رکھ دیا. تھوڑی ہی دیر میں غیب سے اولیاء ادھر نمودار ہوئے. صفے باقی حضرت شمس الدین باقی پانی مجھے رحمٰن نے دور سے ایک گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا اور آ کر امام کو مسلم کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا کر. تو زمانے میں اولیاء کا اس کے کیا کرتے تھے کہ اب جب اچانک انہیں صاحب جلال ولی کے اتنی ہمت کر کے آگے بڑھنا کہ یقیناً اللہ کا ولی ہوگا, اتنی ہمت کے ساتھ چنانچہ امام کے مسلح پر کھڑے ہو گئے. نماز جنازہ پڑھا کر واپس جانے لگے تو سوار کو روک کر پوچھا کہ میرے مرشد کا جنازہ پڑھانے والے کون ہے کہ ان دنیا مرشد آپ کے مرشد تک جنازہ کس نے پڑھایا تو کیا جواب دوں گا. تو گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پوچھا کہ تو دیکھا کہ حضور مخدوم پاک ہے کہ اے شمس الدین بھول گئے مجھے, اے شمس الدین بھول گئے مجھے. تو حضرت شمس الدین پانی مجھے رحمانی جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. حضرت نے حضرت مقبول رحمۃ نے فرمایا یہ بنا ہے جو تیرے سامنے ہے وقار ہے, جو تیرے سامنے وہ وقار ہے. تو پھر حضرت مقبول پاک رحمٰن پانی کے رحمت کے سوال کا عملی جواب دیا. تو یہ کہ جب ثابت پاک رحمت کو پھر دستگیر باپ رحمت کی مثال خبر ملی تو آپ سب رنجیدہ ہوئے. فرمایا میرے مرشد کو پناہ بقا دونوں حاصل. شمس الدین علیہ رحمٰن نے پوچھا پناہ بقا سے کیا مراد ہے. فرمایا آگے چل کر تم معلوم ہو جائے, آگے چل کر. تو اولیاء اللہ بہت سے جوابات عملی رہتے ہمارے سلسلے ہمارا سلسلہ کون سا سلسلے قادریہ اخربیہ منوریہ شام منوریہ آبادی تہجد کے وقت وضو کا پانی لے کر کھڑے ہیں اور پانی لے کر کھڑے ہو گئے. حضرت بہت سے پاک وضو کر رہے ہیں اور ہاتھ میں پانی ہے. وضو کرتے وقت حضرت شام منوریہ آبادی رحمۃ نے پوچھا کہ حضور یہ جو آب حیات کے بارے میں کیا ہے اس کی حقیقت. اگر آب حیات جیسے بتاتے تو مجھے کیا فائدہ ہوتا. آب حیات ایسا 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 فلاں نے کیا حضرت نے کیا. اور اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں بہت سے عملی جواب دیتے ہیں. تو آب حیات کے بارے میں پتہ یہ لوگ ذرا بھی اوپر آب حیات جو ہی پھر کیا 650 سال لوگ پڑھ گئے. اس لیے اس سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے کہ سلسلے قادریہ اقربیہ منوریہ, کیونکہ سلسلے قادریہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موجودہ شیخ جو بھی شیخ ہوگا اس کے درمیان خواہ وہ سلسلہ نسبی ہو یا سلسلہ یعنی سلسلے طریقت ہو, تقریباً 20 سے زیادہ اولیاء کا ہونا ضروری ہے. بہت بڑا زمانہ ہے نا, 20 سے زیادہ اولیاء کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ خود گنہ گار وہ مثال کے طور پہ دیا ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ کے درمیان صرف 9 بزرگان, آگے چلے تو 10-11, آگے چلے تو 10-11 تو اس لیے اس سلسلے کا نام کیا ہے قادریہ اقربیہ. کس کے ذریعے سے ملا منوریہ. آپ عمر کتنی تھی 707 سال. تو اکثر مورخین حضرت مقبول صاحب علیہ رحمۃ کی تاریخ وفات 13 ربیع الاول 690 ہجری مطابق 15 مارچ 1291 ہجری کی ہے. اور لفظ کیا ہے یاد رکھنے کے لیے 690. تو مخدوم سے آپ کی سن وفات 690 نکلتی ہے. مخدوم کے عدد کیا ہے 690. حضرت مخدوم پاک کی ولایت کا قتل حالت حیات کے شریف کی طرح بعض اوصاف بھی جاری رہا. مختلف اوقات میں دشمنان دین نے آپ کے مدار کو نقصان پہنچانا چاہا, وہ ہلاک کر دیے گئے. ان کو ان کرامات کا ذکر واضح طور پر سیرت کی کتابوں میں آیا ہے. معتبر واقعوں کی روایت کے مطابق کوئی بعض اوقات آپ کے مرکز مبارک کی زیارت نہیں جا سکتا تھا. وہاں سے ایک بجلی نکل کر اسے جلا دیتی تھی. روضے مبارک سے 12 کوس تک بجلی برسات کی نکل کر گھومتی دکھائی دیتی تھی. ایک خاص واقعے کے تحت وہ واقعہ طویل ہے تو سنایا جائے گا. تحت مدت دراز کے بعد شیخ عبدالقدوس علیہ الرحمٰن آپ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے خلیل روانہ ہوئے. خلیل شریف میں باری حکم کا عرض کیا حضور رات کا زمانہ کافی کافی تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. ابھی کوئی جب قریب نہیں جا سکتا تھا آپ کے جیسے انور کے تو عرض کیا حضور یہ غلام آپ کی زیارت کا مشتاق ہے. آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ بجلی ظاہر ہوئی, 3 مرتبہ بم ظاہر ہوئی اور یہ آواز آئی مردوں کا آواز آ نہیں جاتا. وہاں ایک مرتبہ تو وہاں کو برداشت کرنا پڑے لیکن محبوب بھی ہے بچانا بھی ہے اور وہاں کا کام اپنا کرنا بھی ہے. تو چنانچہ مردوں کا آواز آ نہیں جاتا. یہ سن کر آپ نے اپنی آستین ہاتھ سے نکال کر آگے کر دی, آستین نکال کر آگے کر دی. تو وہ جو بجلی کی طرح آگ آئی اور آستین کو ابتدائی حصے کو
جلا دی. تو اس کا بلکہ جلالی نے ان کی آستین کاٹ دی. پھر آگے بڑھے مرکز پاک کی زیارت سے مشرف ہوئے. انور عارفین کی روایت کے مطابق صحابی پاک علیہ الرحمہ قبر مبارک سے مہا جسم کے باہر تشریف لائے اور ان سے بغل گیر ہوئے. فرمایا تم میرے طریقے کی وجہ سے یہاں پہنچے لیکن کسی کو یہاں آنے کی طاقت نہیں ہے. شاہ قطب عالم علیہ الرحمہ عرض کیا حضور مخلوق کو زیارت کی تمنا ہے لیکن بلکہ جلالی کی وجہ سے کوئی یہاں آ نہیں سکتا. آپ اپنی شان جلالی کو چھپا کر صفات جمالیت کا جلوہ فرمائیں. اور بڑا احسان ہے حضرت حسن مخدوم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری خاطر ہم اس وقت کو چھپاتے ہیں. لوگ اس واقعے کے بعد جو آپ کے روزے کی زیارت سے مشرف ہوں گے. لیکن جس روز حضرت مخدوم علیہ السلام کی آستین کٹی اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا جو بھی سجادہ نشین ہوتا ہے کپڑا سلانے کے بعد اس کے جسم کا اتنا حصہ کم ہو جاتا ہے. ہم نے خود بالمشافہ وہاں کے جو سجاد کی وہاں کے سجاد صاحب کا بیان ہے ہم جب بھی کپڑا یعنی بدن پر ڈالتے ہیں تو اتنا حصہ ایک آستین کا کم ہو جاتا ہے. آج تک یہ کرامت ہم کے خاندان میں جاری ہے. تو چنانچہ صاحب کتاب پر آ رہے ہیں صاحب معاصر عارفین نقل کرتے ہیں مولانا غوث علی شاہ خلد الرحمن ایک بار گلیہ شریف کی زیارت کے لیے گئے. وہاں کافر شاہ مسجد کو دیکھا کہ جن کو مر کر جی اٹھنے کا اختیار حاصل تھا. ایسے ہی مسجد کے مر کر جی اٹھنے کا اختیار حاصل تھا. ان سے پوچھا یہ فیض کہاں سے پایا, آپ کون ہیں, مرنے کے بعد کیا گزری. اس نے کہا کہ مغلیہ خاندان کا شہزادہ ہوں. پہلے باطنی حضرت مخدوم علی احمد صاحب علیہ الرحمہ کے جو ہے وہ فتوح حاصل ہوا تو مرنے کے بعد ان پر خیر گزری ہے. حال کچھ نہیں ہے, بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے, بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مخدوم صاحب کو تجلی ذات مشاہدہ ذات دوامی کا ایسا مشاہدہ جلال سنگی اولیاء اللہ کو ہوا ہے. رقص کے حضرت مخدوم علی صابر علیہ الرحمہ کی ذات کریمہ اللہ کی خاص نشانی ہے. آپ کے سلسلے میں ہزاروں اولیاء کا پیدا ہونا, آپ کے سلسلے میں ہزاروں اولیاء کا پیدا ہونا آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. اللہ شکر فرمائے حضور صاحب پاک رحمۃ کے فیضان سے. پھر اس کے بعد یعنی چودھری تعلیم حضرت پاک کا کے رحمہ حضور خواجہ غریب الرحمن خلیفہ ہے کہ ان کا عرص منایا گیا تھا کہ فیضان سے اللہ ہمارے پیر مرشد حضرت پیر رحمہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کائنات فخر موجودہ علیہ السلام تسلیم کی میلاد کے سب میں اللہ ان پر کرم فرما رحم فرما. اللہ ہمارے سینوں کو ہمارے سینوں کی ہماری باطنی کی تاریخ کو ہے اللہ نورانیت فرما, ہماری باطنی کا مسافت کو لانا خبر فرما. اللہ اپنے عرفان عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں موجود فرما اور ہمارا خاطرہ میں خیر فرما. ہماری اس مجلس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.